بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب، صدر ادارہ تعمیر ادب محترم شعراء کرام، معزز حضرات، ہفتہ جہاد کشمیر کے سلسلے میں منعقد ہونے والی اس محفل مشاعرہ میں آپ سب کا بصد خلوص خیر مقدم کرتا ہوں. ہم سب کے لیے امر باعث تقویت ہے کہ نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب مسند صدارت پر جلوہ فروز ہیں اور پاکستان کے معروف ترین شعراء کرام ملک کے مختلف حصوں سے سفر کی زحمت اٹھانے کے بعد آج اپنا کلام پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. سامعین کرام کے دلچسپ حب وطن سے سرشار ہیں. ان کے چہروں پر کشمیر کی آزادی کا عزم جگمگا رہا ہے. وہ ہم تن گوش ہو کر اس محفل مشاعرہ کو یادگار بنانے کی تمنا لے کر آئے ہیں. عزیزان گرامی، آج 11 اگست ہے. یہ اس اعتبار سے مبارک ترین تاریخوں میں سے ایک ہے کہ آج ہی کے دن یعنی 11 اگست 1947 کو شہید ملت لیاقت علی خان نے آئین ساز اسمبلی میں پاکستان کا پرچم منظوری کے لیے پیش کیا تھا، جسے اسمبلی نے متفقہ طور پر 11 اگست کو منظور کر لیا تھا. یہی پرچم آج ہم کروڑوں پاکستانیوں کے عظمت کا نشان ہے. ہمارے اہل قلم ہر دور میں آزادی کی جنگ لڑی ہے. ان کے لکھے ہوئے ترانے، ان کے دیے ہوئے نعروں نے آزادی کے جنگ لڑنے والوں کو ہمیشہ نیا حوصلہ بخشا ہے. ان میں سے کچھ تو ہماری تاریخ کا عظیم سرمایہ بن چکے ہیں. تاریخ خلافت میں مشہور ہونے والی نظم کا یہ شعر آج تک یاد ہے: بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو. 1938 میں پٹنہ اسٹیشن میں پڑھائے جانے والا مولانا تمنا امادی کا لکھا ہوا ترانہ مسلم میں تو مسلم لیگ میں آ، یہ اس وقت کی مسلم لیگ کی بات ہے. خود حاضرین کے ساتھ قائد اعظم نے بھی پڑھا تھا. 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اجلاس میں پڑھا جانے والا میاں بشیر احمد کا لکھا ہوا ترانہ ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح، کل کی طرح آج بھی زندہ ہے. کہ بنارسی کے دیے ہوئے نعرے لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان کے صدائے بازگشت آج بھی بر صغیر کے فضاؤں میں سنی جا سکتی ہے. اصغر سودائی جو سیالکوٹ سے جن کا تعلق تھا، ان کا دیا ہوا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، ہمارے موجودہ آنے والی نسلوں کو حصول پاکستان کے مقصد سے آگاہ کرتا رہے گا. پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے. جب 14 اگست 1947 کا سورج طلوع ہوا تو پورے مشرقی پنجاب میں آگ لگی ہوئی تھی. البتہ بھرتپور سے مسلمانوں کا نام نشان مٹ چکا تھا. اس کے بعد ریڈ کلف ایوارڈ نے پاکستان کے سینے میں خنجر بوق دیا. کشمیر ایک سازش کے ذریعے بھارتی فوجیں اتار دی گئیں. دشمن کی سازش یہ تھی کہ خاکم بدن پاکستان 6 مہینے میں ختم کر دیا جائے. 70 لاکھ مہاجروں کا سیلاب پاکستان کی جانب بڑھ رہا تھا، جو دنیا کی سب سے بڑی حکومت بھی اس سیلاب کے سامنے بہہ جاتی، لیکن ہمارا مسلمان ہونا کام آیا. قائد اعظم نے مہاجرین کو پاکستان کی دولت کہا. پاکستان نے پہلے سے رہنے والے انصاران مدینہ کی یاد دلائی اور یہ یوں دونوں کو شیر شکر کر دیا. ہمارے عظیم قائد نے 30 اکتوبر 1947 کو یونیورسٹی پلے گراؤنڈ لاہور میں ٹوٹی پھوٹی اردو میں تقریر کرتے ہوئے ایک ایسا جملہ کہا تھا جو لاکھوں ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بن گیا. وہ تاریخی جملہ یہ تھا: مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. پاکستان کے قیام کے بعد فوراً بعد قوم کو بہت سے مسائل سے دوچار ہونا پڑا. ان میں آزادی کی حفاظت، لاکھوں مہاجروں کی آبادی، کشمیر کی جنگ اور ملک کی تعمیر جیسے اہم ترین مسائل شامل تھے. ایسی حالت میں قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں ہمارے اہل قلم نے ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے. انہوں نے ایسے مار کے آرا نظمیں لکھی جو اہل پاکستان اہل کشمیر کا حوصلہ بلند کرنے کا سبب بنتی رہیں. پاکستان میں منتخب قومی نغموں کا سب سے پہلا مجموعہ غالباً نوائے پاک کے نام سے شیخ محمد اکرم نے 1951 میں مرتب کیا تھا. اس میں 14 اگست پاکستان، قومی پرچم، کشمیر، مہاجرین، تعمیر وطن کے حوالے سے شاہکار نظمیں شامل کی گئی تھی. پھر 1965 کی آدھی جنگ تو ہمارے نغمہ نگاروں نے اور گلوکاروں نے اور موسیقاروں نے اور ریڈیو پاکستان سے خبریں نشر نکالنے والے
مشہور ہستی شکیل احمد نے جیتی تھی۔ آج پھر ہم ادارِ تعمیر کے پلیٹ فارم سے اہل کشمیر کی ایک جہتی کے اظہار کے لیے ہفتہ جہاد کشمیر منا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے مذاکرات، انٹر کالج تقریریں، مقابلہ، جہاد کشمیر، نمائش، فلم شو، لہو کے آبشار کی تعارفی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس وقت محفل مشاعرہ کا انعقاد کر رہے ہیں۔ ہم اس سے قبل بھی اہل قلم کانفرنس کا اہتمام کر چکے ہیں۔ میں بڑی خوشی سے اعلان کرتا ہوں کہ اس وقت تقریباً ہم 10 لاکھ کی رقم امدادی فنڈ میں دے رہے ہیں اس کشمیر کے اس ویک کے سلسلے میں۔ اس سے پہلے بوسنیا کی امداد کے لیے بھی مشاعرے کا انعقاد کر چکے ہیں، جس میں 17 لاکھ کی رقم بوسنیا کے ایمبیسیڈر کو دی گئی، جو پہلی رقم تھی جو پاکستان سے پہلا چندہ تھا ان کے ہاتھ ہی دیا گیا تھا۔ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کا شہرک کہا تھا۔ پاکستان کے شہرک کو بچانا خود پاکستان کو بچانا ہے۔ ہم اس عزم کو لے کر اٹھے ہیں کہ یہ مہم اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیر بھارت کے چنگل سے آزاد نہیں ہو جاتا ہے۔ کشمیر کی آزادی یا پاکستان سے الحاق ہمارا مقصود ہے، اور اس منزل کی طرف پہنچنے کے لیے ہم بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس پورے ویک میں یہ دیکھا گیا کہ لوگ انکلائنڈ ہیں، اور میں یہ نواز زادہ صاحب سے یہی کہہ رہا تھا کہ بڑی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ نواز زادہ صاحب اور ان کے وفود جو کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ عوامی سطح پہ بھی کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا جائے اور لوگوں میں لایا جائے، اسٹوڈنٹ میں لایا جائے، خواتین میں لایا جائے، عوام تک لایا جائے، تاکہ پوری قوم نواز زادہ صاحب کے پیچھے کھڑی ہو جائے۔ ہمارے اکثر شعراء کے کشمیر پر نظمیں لکھی ہیں اور بہت اچھی لکھی ہیں، لیکن اعجاز رحمانی کو اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے پوری ایک کتاب لہو کا آبشار کشمیر کے موضوع پر لکھی۔ اس کتاب کے تقریب تعارف بھی میں جمیل الدین علی نے یہ حیرت انگیز انکشاف کیا تھا کہ ہمارے بہت سے شعراء دنیا کے ہر موضوع پر نظم لکھتے رہے ہیں، لیکن کشمیر پر صرف اس لیے نہیں لکھتے تھے کہ انہیں مشاعرہ پڑھنے کے لیے بھارت سے دعوت نامہ نہیں آئے گا، لیکن لہو کا آبشار کے بعد اب تقریباً سب نے ہی بھارت جا کر مشاعرہ پڑھنے کا خیال چھوڑ دیا ہے۔ اور اظہار حق کے لیے اہل کشمیر کی ہمت و جرأت کو سلام پیش کرنے کے لیے آج کی شب اس محفل مشاعرے میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج مشاعرے کی صدارت نوازہ نصر اللہ جیسے جواں ہمت رہنما، سیاستداں، بزرگ شاعر فرما رہے ہیں، جو خود بھی اپنے کلام کی پاکیزگی اور اثر انگیزی کے لیے اردو ادب میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ محفلیں سجاتے رہیں گے اور ہفتہ جہاد کشمیر مناتے رہیں گے، اس وقت تک مناتے رہیں گے جب تک کشمیر بھارتی تسلط سے آزاد نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن۔ آپ سب کا شکریہ۔